گناہ کیے ثواب کیے، اے فیصلے دا عذاب کیے، یہ تو تھی ان کی شاعری۔ اور جب پروگرام شروع کیا کرتے تھے تو ہم سب کو یاد ہے کہ کہا کرتے تھے کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، فرخندہ کار رکشی کا اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ اور جب وہ پروگرام کا اختتام کیا کرتے تھے تو کتنے صدقے دل سے نعرہ لگایا کرتے تھے کہ چلتے چلتے ایک فلک شگاف نعرہ، پاکستان زندہ باد۔ واہ 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 واہ، کتنے کتنے بڑے آدمی تھے طارق عزیز صاحب۔ وہ دنیا سے گئے ہیں تو ان کی حیثیتوں کو گنتے ہوئے ہماری سانسیں پھول رہی ہیں۔ وہ صداکار تھے، اداکار تھے، وہ شاعر تھے، سیاستدان تھے، نقاد تھے، دانشور تھے، اور بہت ہی بھلے انسان بھی تھے۔ طارق عزیز صاحب، میں ان کو پاکستان ٹیلی ویژن کے بانیان میں شامل کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ 1964 نومبر میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز یہاں سے ہوا تو وہ پاکستان کے پہلے ٹیلی ویژن کے اناؤنسر تھے، اور شام 6 بجے انہوں نے نشریات کا آغاز کیا تھا۔ اس سے پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان جو صدر بھی تھے پاکستان کے اس وقت، انہوں نے پروگرامنگ کا اور پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز کیا تھا، تو طارق عزیز صاحب نے اس کے بعد سنبھال لیا تھا۔ آپ اگر وہ سنیں تو اتنا اس میں فلو ہے اور اتنی کام ہے، وہ اتنے، یعنی اس سے پہلے ایک پوری اننگز انہوں نے ریڈیو پہ کھیل چکے تھے، اور وہاں بہت میچور جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ طارق عزیز صاحب کی جو والد صاحب تھے عبدالعزیز صاحب، وہ جلندھر سے مائیگریٹ کیے تھے، اور طارق عزیز صاحب بتایا کرتے تھے کہ ان کے والد عبدالعزیز صاحب پاکستان بننے سے لگ بھگ 10 سال پہلے وہ اپنے نام کے ساتھ عبدالعزیز پاکستانی لکھا کرتے تھے، اور جلندھر سے ان کا ارائیں فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ ہمارے ہاں ارائیں فیملی کے بڑے بڑے اچھے لوگ جو ہیں، پڑھے لکھے، جس میں مجھے یاد آتا ہے یہ حنیف رامے صاحب ارائیں تھے، یہ ہمارے حسن نثار صاحب بھی ارائیں ہیں، جرنلسٹوں میں ضیاء شاہد صاحب ان کا بھی، ہارون رشید صاحب۔ تو یہ ان گھرانوں میں پڑھائی لکھائی کی بڑی ٹینڈنسی رہی ہے۔ اچھا، یہ طارق عزیز صاحب کے اگر کیریئر پہ نظر ڈالیں تو انہوں نے تقریباً ہر شعبے میں طبع آزمائی کی ہے اور جھنڈے گاڑے ہیں ان کے۔ میں آپ کو، مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے 1967 میں فلم میں کام کیا تھا، اور فلم کا نام تھا انسانیت۔ پھر سالگرہ، قسم اس وقت کی، پھر ایک کٹاری، چراغ کہاں روشنی کہاں، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہار گیا انسان کے پروڈیوسر بھی وہ خود تھے یا کو پروڈیوسر تھے، اور اس میں وہ کریکٹر ایکٹر تھے۔ وہ فلم کا ان دنوں میں مجھے یاد ہے بنی تھی، اور اس میں ایک سیکوینس تھا بہت بھاری سا کہ زلزلہ آ جاتا ہے، اور زلزلہ اس زمانے میں جو بھی ٹیکنیکس تھی کہ بہت ہی ٹیکنیکلی ہماری اس طرح کی فلمیں جو ہے وہ ویک ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا کانٹینٹ بڑا تھا، اور طارق عزیز صاحب کا جو اس میں ڈائلاگ اور کریکٹر تھا وہ بھی بڑا یادگار رہا تھا۔ طارق عزیز صاحب جس سے متاثر تھے ایکٹنگ میں، وہ تھے پرتھوی راج کپور۔ جی ہاں، پرتھوی راج کپور کے والد، اور ان کی بھی ایک بھاری بھرکم آواز تھی، یہ جنہوں نے مغل اعظم کیا تھا، یار گلی بخدا ہم محبت کے دشمن نہیں، اپنے اصولوں کو غلام۔ تو طارق عزیز صاحب جو ہے ان سے نشستیں رہیں تو وہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ پرتھوی راج کپور اور طارق عزیز صاحب کا اگر انالیسز ہم کریں، سوچیں، تو وہ تھیٹریکل ان کا ٹون تھا، یعنی وہ جب فلم تو 1940 میں تھوڑی ڈیولپ ہوئی، اور اس سے پہلے یہاں بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں تھیٹر کا رواج تھا، تو طارق عزیز صاحب پہ بھی جو ہے وہ ان پہ آواز ایک وہ رہی کہ آواز اس طرح سے ہونی چاہیے، اس میں مردانہ وجاہت ہونی چاہیے، اس میں بیس ہونی چاہیے۔
تو یہاں طارق عزیز صاحب آج جب فوت ہوئے تو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا ٹویٹ میں نے پڑھا. اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ آئیکن تھے اور گیم شو کا انہوں نے افتتاح کیا تھا. گیم شو میں صرف عمران خان صاحب سادہ دل آدمی ہے، تھوڑا جلدی وہ بات کر دیتے ہیں اور ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں. تو وہ گیم شو سے وہ بڑے آدمی تھے طارق عزیز صاحب. میں ان کے انٹینشن پہ اور ان کی نیت پہ میں بالکل شک نہیں کرتا. خان صاحب نے انہیں ان کی دیکھیے کہ ان کی کئی حیثیتیں تھیں. تو خان صاحب کے ٹویٹ میں تو لگتا ہے کہ وہ شاید فہد مصطفیٰ کی طرح کی کچھ شخصیت تھے طارق عزیز صاحب. طارق عزیز صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے زندگی میں سینکڑوں کتابیں پڑھی، اس میں فلسفہ بھی، تاریخ بھی، لٹریچر بھی، شاعری بھی، اور پھر ان کا حافظہ بہت اچھا تھا. ہمیں یاد ہے کہ ایک بیت بازی ایک سیگمنٹ تھا طارق عزیز شو میں، جس میں شعر سنایا کرتے تھے اساتذہ کے، اور الفابیٹیکلی کہ بھئی یہ سے شعر سنائیں، تے سے شعر سنائیں، سین سے شعر سنائیں. تو طارق عزیز صاحب ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ کوئی ایسا پارٹیسپینٹ آیا ہو کہ جس کو طارق عزیز صاحب سے زیادہ شاعری یاد ہو. میر تقی میر کی بات کریں تو وہ پورا دیوان سنا دیتے تھے، اگر غالب کی بات کریں تو وہ پورا غالب بھی سنا دیتے تھے. تو ہزاروں شعر انہیں یاد تھے، اور ہر قابل ذکر کیا کہتے ہیں شاعری انہیں یاد تھی شاعر کی. اور زمانہ طالب علمی میں یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جلندر سے یہاں سائیوال میں آباد ہوئے تھے، اور ہمارے استاد ہیں جرنلزم میں پروفیسر مہدی حسن صاحب، ان کے بڈی تھے، ان کے جگری دوست تھے. اور اس نسبت سے کیونکہ ڈاکٹر مبشر حسن بھی سائیوال سے تھے، تو ان کا ان کے گھرانے سے بڑا میل جول تھا. اور بچپن میں اور جوانی میں پروگریسو نظریات تھے، اور سوشلزم اور کیمرزم کو انہوں نے پڑھا. پھر ذوالفقار علی بھٹو کے قریب ہوئے. جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی اور وہ نہیں رہے سیاست میں، تو پھر ایک وقفے کے بعد یہ نواز شریف کے قریب ہوئے ہیں، کیونکہ نواز شریف پھر ایسے سیاستدان مرج ہوئے تھے جنہوں نے فنکاروں کو اور ادبی شخصیات کو اور شاعروں کو قریب کیا تھا، سینے لگایا تھا. تو طارق عزیز صاحب ان کے قریب ہوئے، اور اتنے قریب ہو گئے، پھر اتنی قربت ہو گئی کہ وہ انہیں الیکشن میں بھی 1997 کے الیکشن میں بھی کھڑے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 1997 کا جو الیکشن تھا وہ باغبان پورے سے طارق عزیز صاحب لڑے تھے، اور انہوں نے جس کو شکست دی تھی وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. عمران خان صاحب ان کے مد مقابل تھے اور انہیں اس میں شکست ہوئی تھی. تو پھر ایک سین اور یہ بھی ہوا پاکستان کی سیاست کی تاریخ میں کہ جب عدالتی فیصلے آ رہے تھے نواز شریف حکومت کے خلاف، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مورچہ کہیں اور بنایا ہے، اور سیاستدان کو اور پاپولر سیاسی جو لوگ ہیں انہیں تھوڑا ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. تو ان پہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ ہوا تھا، جو نون لیگ کے کارکنوں نے عدالت پہ سپریم کورٹ پہ جو دعویٰ بولا تھا اس میں طارق عزیز صاحب بھی اس میں شامل تھے. الزام ان پہ لگا تھا کہ طارق عزیز صاحب جو ہے اس میں شامل تھے. ایک تصویر بھی ان دنوں اخباروں میں چھپی تھی جس میں طارق عزیز صاحب نے یوں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، تو وہ فوکس ہوئی تھی. اور طارق عزیز صاحب کے کریڈٹس بہت ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سب کانٹیننٹ میں کم از کم اگر تحقیق اور ریسرچ کی جائے تو ویسٹ میں بھی ایسے شو کم ہوں گے کہ جو 40 سال کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے طارق عزیز اور بزم طارق عزیز شو کے نام سے جو ہے وہ اتنا لمبا عرصہ جو ہے ہوا ہے. اور یہ پاکستان کے پرانے ترین شو تھے، ضیاء محی الدین شو اور طارق عزیز شو. اور یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انڈیا میں بھی جو یہ کپل شرما شو نظر آتا ہے آپ کو، یا شیکھر کپور شو نظر آتا ہے، یہاں ہمارے جتنے بھی ٹیلی ویژن پہ شو ہیں، ٹاک شو
इनडायरेक्टली और एंटरटेनमेंट के डायरेक्टली शो जो जितने भी हैं ये सारे तारक अजीज़ शो की शाखें हैं। इनके आप ये समझें कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे ये अख्ज़ किए गए थे और बड़े आदमी थे। इनकी कॉमेडियंस ने इनकी पैरोडी और नकाली बहुत की। एक फंक्शन यहाँ हुआ था, क्लिप भी उसका मौजूद है, कि जिसमें मोइन अख्तर उनकी नकल उतार रहे हैं तो तारक अजीज़ मजमे में से जाके उनका माथा चूम रहे हैं। तो इस हवाले से बड़े बड़े तारक अजीज़ आदमी थे और बानियान में टीवी के शामिल थे। और मैं ये समझता हूँ कि एक जो है एक बाब जो है, रोशन बाब जो है वो बंद हुआ है और उनके जो 40 साल उन्होंने प्रोग्राम किया उनमें नए और पुराने फनकारों को बुला के उनका स्टारडम जो है अभी जो स्टारडम पे वो दाखिल हो रहे थे उस दायरा कार में, उनको वो रजिस्टर किया करते थे, नए आर्टिस्टों की हौसला अफजाई किया करते थे, पुरानों को जो याद रखा करते थे उनको भूला नहीं करते थे। और तारक अजीज़ जो है मैं समझता हूँ कि टेलीविज़न के पाकिस्तान टेलीविज़न के बानियान में शामिल थे और उनके काम को और उनकी जो लेगेसी है उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। थैंक यू।